امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے، اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے۔ 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جوں لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی۔ کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے۔ کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا، صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جوں کی پک کے آئی تو ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے، سیدہ پاک۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، امام الاولیاء، سید الاصفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کا، حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو، اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے۔ یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دیے۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی،
ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ, सखी कंगाल नहीं होता। काबा जी 5 दिनार की घर में जरूरत थी तो कहते हैं, मुझे फरमाने लगे, बेटा ये जिनको मैंने दिया है ना, ये घर के लिए ही दिया है, ये घर के लिए ही दिया है, जिनको दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बाहर खर्च हुआ है, ये घर के लिए ही है। इसलिए कि जब इंसान दूसरों पर शफकत करता है तो अल्लाह उसके घर पे रहमत फरमाता है। इमाम हुसैन के मिजाज में पहली बात मैंने ज़ौक़ इबादत की अर्ज की। दूसरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि सहाबा हजरत उसामा बिन ज़ैद बड़े प्यारे हैं मेरे नबी करीम के, बड़े प्यारे। हजरत उसामा बिन ज़ैद के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उनके नाक से अगर रीठ निकलती थी तो अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से साफ कर देते थे। और सरकार फरमाते थे कि अगर उसामा लड़की होता ना, उनके गुलाम के बेटे थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा, अगर ये लड़की होता मैं इसे ज़ेवर पहनाता। बड़े प्यारे थे। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया ना तो 60,000 दिनार का कर्जा था। रिश्तेदारों से कहा, दोस्तों से कहा, यारों से कहा, और कर्ज अदा नहीं हो रहा था। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं बड़ा परेशान था। जब हद हो गई ना तो हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाने लगे, जाओ कोई हुसैन इब्न अली को खबर करो, उनसे कहो मैं ना गुलाम हूँ आपके नाना का, मकरूज दुनिया से चला गया तो क्या बनेगा। इमाम हुसैन को खबर मिली तो दौड़े आए। लाजपाल उस पीर को नहीं कहते जो तगड़ा नजराना लेके तो माथा चूम ले, लाजपाल तो उसको कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो वो सर पे मौजूद हो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, कहने लगे, हुजूर मैंने ना ग़ुलामी की है आपके नाना की, और इस ग़ुलामी पे नाज है। अब 60,000 दिनार का कर्जा लेके दुनिया से जाऊंगा तो मेरी कब्र पे बोझ रहेगा। इमाम हुसैन खादिम को भी कह सकते थे, जाओ घर पैसे पड़े हैं ले आओ। इमाम हुसैन खुद गए, चादर ओढ़ के तो उसकी ओट में, बुक्कल में 60,000 दिनार छुपा के लाए और जनाब उसामा बिन ज़ैद के सामने रख के कहने लगे, उसामा यार पैसे रात को ही आए थे, मैं सोच रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर में भेज दिया, मुझे तो हाजत ही नहीं थी, अब पता चला पैसे तेरे थे, अल्लाह ने हुसैन की ड्यूटी लगाई है कि जा जाके दे आ। हजरत उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, फरमाने लगे, अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। इमाम बड़ा ही प्यार करते थे। घोड़े पे जा रहे थे, कुछ फकीर गरीब लोग बैठ के रोटी खा रहे थे। खा कहाँ रहे थे? सड़क के किनारे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज़ दी, हुजूर दिल करता है हमारे साथ बैठ के रोटी खाएं। कायनात के मालिक व मुख्तार के नवासे और दुनिया के सबसे बड़े शहजादे घोड़े से उतरे और गरीबों के साथ सड़क पे बैठ गए, रोटी खाने लगे और देर तक खाते रहे। और जब फारिग हो गए तो फरमाने लगे, खाने की जरूरत भी नहीं थी, हाजत भी नहीं थी, पर तुमने आवाज दी तो दिल रखने को बैठ गया था, अगर इजाजत दे तो चला जाऊं। ये मिजाज था, ये तबीयत थी। आपके एक भाई हैं छोटे, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया नाम है, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी बीवी से। एक दिन हजरत इमाम हुसैन उनके घर में बैठे थे तो किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया, तो इमाम अली मकाम नाराज हो गए, फरमाया आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। रुमाल उठाया चले गए। लोगों ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हुसैन तो नाराज हो गए, कभी नहीं आएंगे। आप फरमाने लगे, भाई तुम्हारा है कि मेरा? अजी भाई तो आपके हैं। फरमाया अगर कहो तो चंद मिनटों में हुसैन वापस आए। जनाब नाराजगी हो गई है। फरमाया नाराजगी हुई है, पर मैं उसके दिल की नरमी को तो जानता हूँ, उसके मिजाज के अंदर जो मोहब्बत है उससे तो अभी आए। का जनाब वो कैसे? फरमाने लगे देखना जरा। तो इमाम हुसैन ने खत लिखा, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने रुका लिखा, कहने लगे, हुसैन मेरे बाप का नाम भी अली है और आपके बाप का नाम भी अली है, पर एक फजीलत ऐसी है जिसमें मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, वो ये है कि आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लाल हैं, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। कहने लगे, भाईजान आपने नाना जान की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो लोग नाराज हो जाएं तो जो सुलह पहले करे जन्नत में पहले जाएगा। फरमाने लगे, दिल मेरा कर रहा था कि पहले सुलह कर लूं, लेकिन फिर बड़े भाई को पुश्त करूंगा जन्नत में जाते हुए, ये भी तो बेअदबी है ना। अब खत मैंने लिख दिया है, आपका जो इरादा हो। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। फिर से रुमाल उठाया, बच्चे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं? कहा भाई के घर जा रहा हूँ। कहा आप तो नाराज थे। फरमाया था नाराज, पर है तो मेरा भाई ना। हो गई बात खत्म। बड़ी दिल में नरमी, तबीयत में सोज, लहजे में गुदास। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे, मस्जिद नबी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों,
اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے. جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا کہ شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا. لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی. اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے. امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں. بڑا حسن تھا. ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا. ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے. امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل. تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی. جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا. ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے. تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین. تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے. فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں. پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو. تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا. امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے. حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا. تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں. اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں 2 بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. صحیح 6 کی روایت، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت مینارہ نور ہیں. ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے. ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے ہیں. ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے. حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے. زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر، مسجد نبوی کے ساتھ تھا. اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے. پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا.
اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے، تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ، آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے، حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، تربیت پر توجہ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی، مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ، اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے نہ ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی، کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے۔ مجبور نہیں تھے، وہ تو خزانوں کے مالک تھے، پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا۔ تو ایک کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی، تو فرمایا حسین یہ صدقہ ہے، یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور نے خود تربیت کی۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا اپنے بچوں کو تراشا، ان پر محنت کی۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں، ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا، حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا ہے۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے۔ اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا، لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو۔ کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے۔ بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا، قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی، کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے، اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر۔ فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگھنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی۔ ایک دن حضور گزر رہے تھے، اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا، جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں، نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تھی۔ تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے۔ محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے۔ تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے، اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے، میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام،
پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا. یہ ان کے فضائل تھے کم. ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی, یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا, انہیں ایک وقت روٹی دینا, ایک وقت کی بھوک دینا. یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی, انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی. انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی, نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو. تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو, حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو. جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے, آپ بڑے کو بتا رہے ہیں. بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے, تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے. تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا, جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی. ایک کو میں بتا رہا ہوں, دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں.